الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. محترم جناب سید عبدالرشید صاحب ممبر صوبائی اسمبلی سندھ اور امیر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ ساؤتھ، لیاری کے عوام کے دلوں کی دھڑکن، بہت قابل احترام جناب فتح محمد صاحب، جناب سفیان دلاور صاحب نائب امرا جماعت اسلامی ضلع جنوبی، جناب زاہد عسکری صاحب، جناب جواد شعیب صاحب، حفیظ اللہ بلوچ صاحب اور میرے بہت ہی قابل احترام بھائی اور دوستوں، کل جو واقعہ لیاری میں ہوا ہے، میں آغاز اس سے کرتا ہوں کہ میں سندھ حکومت کی اور حکومتی جماعت پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کی مذمت کرتا ہوں جنہوں نے عوام کے منتخب نمائندے، عوام کے دلوں کی دھڑکن، ان کے لیے آواز اٹھانے والے سید عبدالرشید کے اوپر اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا. میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 13 سال سے اس صوبے کے اوپر براجمان ہیں اور سن 70 سے لے کر اب تک آپ نے کوئی 25 سال سے زائد حکومت کی ہے. آپ نے ملک میں کئی مرتبہ اقتدار سنبھالا ہے، لیکن آپ کا طرز سیاست تبدیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاں ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اس کا راگ الاپتے ہیں، تو بالکل اس کے ساتھ ہی فسطائیت کی سیاست بھی آپ کرتے ہیں. اور میں پیپلز پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں 70 کی دہائی میں آپ نے جس طرح سے جماعت اسلامی اور مختلف اپنے مخالفین کے خلاف کارروائیاں کی تھی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا، فسطائیت کا اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا، تو پھر آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا. آپ کسی کو طاقت کے ذریعے سے کچل نہیں سکتے. آپ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اقتدار میں آتے رہے، اور اب بھی ہم جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کا اقتدار اسٹیبلشمنٹ کی مرہون ملت ہے. اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ کی سب سے قریب ترین کوئی پارٹی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور یہ بات اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ کب تک اس صوبے کے لوگوں کا استحصال ہوتا رہے گا، کب تک کراچی کے حقوق مارے جاتے رہیں گے. اور کراچی یہ جو 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا شہر ہے، آپ حال تو دیکھ لیں پورے شہر کا چل پھر کر. ٹیکس دینے والا یہ شہر، 95% ریونیو صوبے کے لیے جنریٹ کرنے والا یہ شہر، اس کا آپ نے کیا حال کیا. اور وہ لیاری کے جس کے بارے میں آپ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو پیرس بنائیں گے، آپ نہیں، مرحومہ نصرت بھٹو صاحبہ کہا کرتی تھی کہ ہم لیاری کو پیرس بنا دیں گے. پھر اس کے بعد میں آنے والے سب لوگ یہ دعویٰ کرتے رہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کی پوری قیادت سے اور سندھ حکومت سے کہ اس وقت لیاری میں جو لیاری کا ایک طرح امتیاز ہوا کرتا تھا، وہ وہاں کی لائبریریاں بھی ہوا کرتی تھی، وہاں کے کھیل کے میدان بھی ہوا کرتے تھے. فٹ بال اس کی شناخت تھی، باکسنگ اس کی شناخت تھی. نوجوان تھے جو اسپورٹس میں اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اپنا رول ادا کرتے تھے، اور جگہ جگہ پر جو ہے وہ وہاں پر تعلیمی ادارے اور تعلیم کا ایک نیٹ ورک ماضی میں بچھایا گیا ہے. لیکن پچھلے 30-40 سال کے اس عرصے میں لیاری پیچھے کی طرف گیا. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ حکومت تو آپ کی رہی ہے، اقتدار تو آپ کا ہے، فنڈز تو آپ وہاں کے لیے آپ سب چھوڑ دیں. جو آپ نے لیاری کے لیے جو آرو پلانٹ لگوائے تھے، میں اس کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے. رشید بھائی کہیں آرو پلانٹ نظر آتے ہیں؟ کہیں پر وہ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ 5 رپورٹس میں تھے، 4 لیاری کے اندر تھے، اور اس میں سے بھی چاروں کے چاروں خراب. اب اندازہ لگا لیجئے، یہ تو آپ کی براہ راست، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کن کمپنیوں کو اس کا ٹھیکہ دیا تھا. کروڑوں روپے کی کرپشن صرف اس ایک لیاری کے آرو پلانٹ میں کی گئی تھی. سڑکوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے، سیوریج کو تو آپ چھوڑ دیجئے، پانی کو تو آپ چھوڑ دیجئے. اور جب اب آپ کے ہاتھ سے لیاری کی زمین نکل گئی 2018 کے انتخابات میں، آپ کو شکست فاش ہو گئی، تینوں صوبائی اسمبلیاں آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، یہ قومی اسمبلی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، تو اب آپ لیاری کے عوام سے بدلہ تو نہ لیں. اب آپ ان کا پانی تو بند نہ کریں، آپ ان کی سڑکوں کو تو نہ ادھیڑیں، آپ ان کے جو ہے وہ کنیکشن تو بند نہ کریں. 2 سال سے لیاری کی زمین نکل گئی، 2018 کے انتخابات میں آپ کو شکست فاش ہو گئی، تینوں صوبائی اسمبلیاں آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، تو اب آپ لیاری کے عوام سے بدلہ تو نہ لیں. اب آپ ان کا پانی تو بند نہ کریں، آپ ان کی سڑکوں کو تو نہ ادھیڑیں، آپ ان کے جو ہے وہ کنیکشن تو بند نہ کریں.
اور اگر کوئی اس پانی کو بحال کرنے کے لیے، میں سلام پیش کرتا ہوں اس نوجوان کو کہ اس پر کل حملہ ہوا تھا اور آج دیکھیں یہ زخمی حالت کے اندر بنی ہوئی پٹی کے ساتھ آج اس مظاہرے میں موجود ہے. میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ تشدد کے ذریعے سے ہمارا راستہ نہیں روک سکتے. آپ کام کیجئے، آپ کام میں مقابلہ کیجئے. وہ ہماری بہن بھی موجود ہے کہ جن کے اوپر پتھراؤ کیا گیا تھا اور ان کے سر میں ٹانکے لگے. یہ سارے لوگ جو ہے آج اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کے محلے کا پانی سید عبدالرشید صاحب نے اپنی کوشش کر کے بحال کروایا تھا، برسوں کا مسئلہ حل کروایا تھا. پانی تو ہماری بنیادی ضرورت ہے. ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ پانی کا بحران لیاری میں کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ نعمت اللہ خان صاحب نے جب K3 منصوبہ بنایا تھا تو اس میں وقت سے پہلے اس کو مکمل کیا تھا اور کروڑوں روپے اس میں سے بچائے تھے، اور اتنے پیسے بچ گئے تھے کہ پھر خان صاحب نے کہا کہ اب چونکہ K3 منصوبے میں یہ پیسے بچ گئے تو اب اس میں فردر سپلائی کیا جائے لیاری کو. اور ایک بہت بڑی مقدار میں لیاری کو پانی سپلائی ہوتا تھا اور پانی کا بحران وہاں پر نہیں تھا. اب یہ حکومت سندھ کی موجودگی میں، پیپلز پارٹی کی حکومت کی موجودگی میں یہ پانی کا بحران لیاری میں کیوں پیدا ہوتا ہے جگہ جگہ؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کرپشن کرتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ آپ پانی چوری کرتے ہیں، ٹینکر مافیا چلتے ہیں، اور آپ پانی صرف اس آبادی کو دینا چاہتے ہیں جو آپ کے جھنڈے کو اٹھا لے یا آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہونی چاہیے، جمہوریت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، عوام کی بنیاد پر ہونی چاہیے. فسطائیت کی بنیاد پر کوئی سیاست قابل قبول نہیں ہے. اور سید عبدالرشید عوام کے منتخب نمائندے ہیں، اور یہ ریکارڈ پر بات ہے کہ ہماری بہن یہاں پر موجود ہیں. ان کے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، ان کے ہونٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹانکے لگے ہیں، پتھراؤ کیا گیا ان کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پانی بحال ہوا تھا، پھر بند کر دیا گیا، اور جب اس کو کھلوانے کے لیے سید عبدالرشید گئے تو پتھراؤ کیا گیا. اور یہ خواتین کے حقوق کی چیمپئن بنتے ہیں یہ لوگ. یہ اپنے آپ کو بہت لبرل، سیکولر اور دنیا کے سامنے اپنا چہرہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اس بہن پر اور ہماری ماؤں کے اوپر پتھراؤ کر کے یہ اپنا چہرہ جو ہے وہ کس طرح سے گردآلود کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا. اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو لوگ بھی مجرم ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پولیس کا کام کیا ہے؟ تحفظ فراہم کرنا. رینجرز کا کام کیا ہے؟ تحفظ فراہم کرنا. جب پتا ہے کہ وہاں پر ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اگر رینجرز بھی وہاں سے گزر جائے اور پولیس کے تمام عہدیداران موجود ہوں، تماشائی بنے ہوئے ہوں، اور بعد میں پروٹیکشن دے رہے ہوں حملہ کرنے والوں کو، FIR ان کی نہ کاٹ رہے ہوں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا تحفظ نہیں ہو رہا بلکہ حملہ کرنے والوں کا تحفظ ہو رہا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس پوری بستی کے اندر قاتلوں کا، منشیات فروشوں کا اور گینگسٹر کا تحفظ کیا جاتا رہا ہے. اس پورے شہر کے ساتھ یہی المیہ رہا ہے. اس لیے یہ پولیس کہ جو ان لوگوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ عوام کے نمائندوں کو، پولیٹیکل ورکرز کو اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے، جمہوری رویہ کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کو پروٹیکشن اور تحفظ فراہم کرے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پورے شہر میں منشیات کے کاروبار چل رہے ہیں. IG صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ بات تو اب بالکل واضح ہے کہ تھانے کی اجازت اور تھانے کی انوالومنٹ کے بغیر کسی آبادی کے اندر منشیات کے اڈے نہیں چل سکتے، کسی آبادی کے اندر جوئے کے اڈے نہیں چل سکتے. اگر یہ اڈے پورے شہر میں اور خاص طور پر لیاری میں چل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کا سبب بن رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری IG صاحب آپ پر بھی ہے اور CM صاحب آپ کے اوپر ہے. چیف منسٹر اس کا رسپانسبل ہے کہ ہمارے بچوں کو نشے کا عادی بنایا جائے اور منشیات فروشوں کو کھلی چھوٹ دی جائے. بجائے اس کے کہ آپ منشیات فروشوں کو لگام دیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے مسائل حل کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں، آپ چوروں کا پروٹیکشن کریں، ڈاکوؤں کا پروٹیکشن کریں اور لوگوں کے حق کو غصب کرنے والوں کا تحفظ کریں. یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم مزاحمت بھی کریں گے، جدوجہد بھی کریں گے. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سید عبدالرشید کا قصور کیا ہے. آپ پورے اسمبلی کا ٹریک ریکارڈ پچھلے 50 سال کا اٹھا کر دیکھ لیجئے. اس ایک ممبر صوبائی اسمبلی نے کراچی کے لوگوں کے لیے، پورے صوبے کے لوگوں کے لیے، پوری امت اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اور بالخصوص لیاری کے لوگوں کے لیے جتنی وہاں پر
قراردادیں پیش کی ہیں، جتنے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ کھڑا ہوا ہے، جتنی تحریکیں اس نے جمع کرائی ہیں، جتنے مقدمے اس نے لڑے ہیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ان 3 سال میں جتنا کام سید عبدالرشید نے کیا ہے، 50 سال میں لیاری یا پورے کراچی سے منتخب ہونے والوں نے لیاری کے لیے یا ان مظلوم لوگوں کے لیے اتنی آواز بلند نہیں کی ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ کسی ایک طبقہ زندگی کے لیے نہیں، سب کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ ان کا قصور ہے، اس لیے ان پر حملے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے گلی میں سے گولیاں گزارتے ہوئے، گھر کے اوپر گولیاں مارتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں، اس لیے یہ لوگوں کے کام کریں تو پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فسطائیت کو ختم کرنا چاہیے، اور اگر پیپلز پارٹی کی حکومت سنجیدہ ہے تو اپنے پولیٹیکل اور سیاسی رویے کا مظاہرہ کرے، ایف آئی آر کو کاٹے، جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور ان بستیوں کا پانی بحال کرے، اس غوثیہ محلے کا پانی بحال فوری طور پر کرے، اور سب کو پانی کی سپلائی فراہم کی جائے۔ ہم سب کے لیے سکون چاہتے ہیں، پانی چاہتے ہیں، گیس چاہتے ہیں، بجلی چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، اس کے الیکٹرک کی مافیا کے خلاف، آپ کے خلاف تو آپ کے پاس تو پوری صوبائی حکومت موجود ہے، آپ نے کیا کیا ہے لوگوں کو بجلی دلانے کے لیے؟ اوور جو بلنگ ہوتی ہے اس سے بچانے کے لیے یہ جماعت اسلامی ہے جس نے لوگوں کو کے الیکٹرک کے مافیا کے خلاف کھڑا بھی کیا ہے اور حق بھی دلوایا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے لوگوں کو حق دلوانے کے لیے؟ آپ کے پاس تو اختیار ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے۔ اس شہر کے لوگ مارے مارے پھر رہے تھے، بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، حکومتیں ان کے پاس ہے لیکن یہ مل کر زمینوں پہ قبضے بھی کرتے ہیں اور پھر ان کو مناعت بھی فراہم کرتے ہیں بڑے بڑے مافیاز کو۔ یہ جماعت اسلامی ہے جو لوگوں کے حقوق دلوا رہی ہے۔ اتنے سال سے 13 سال سے برسر اقتدار پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر 12 دفعہ یہ اقتدار میں رہے ہیں، یہ کراچی کو پانی نہیں دے سکے، یہ کراچی کی بجلی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، اور تو اور آپ دیکھیں اسی شارع فیصل پہ چلے جائیں، نسلہ ٹاور کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو بم سے اڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو متاثرین ہیں، جو رہائشی ہیں، جنہوں نے جمع پونجی اس پر لگائی ہے، ان کو کمپنسیشن دی جائے، زر تلافی دیا جائے، تو حکومت اس میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ کمشنر کچھ کر رہا ہے، نہ صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے، نہ جو ہے وزیر کچھ کر رہے ہیں، نہ مشیر کچھ کر رہے ہیں، نہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر جو پدوں میں خود مسلط کیے گئے وہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو نہ آپ نسلہ ٹاور کے لوگوں کو حق دلا سکیں، نہ لوگوں کو پانی پہنچا سکیں، نہ بجلی کا مسئلہ حل کرا سکیں، تو آپ کیوں ہمارے اوپر براجمان ہیں؟ اپنی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کا استحصال کیوں کرتے ہیں؟ یہ پہلے تو آپ مکمل طور پر کراچی دشمنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اب تو ساتھ ساتھ کراچی میں بھی آپ نے لیاری کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب لیاری کے لوگ آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر یہ ان کا جرم ہے تو یہ بار بار اس جرم کو کریں گے، سید عبدالرشید کی قیادت میں کریں گے، اور آپ سے سیاست کے ذریعے سے بھی انتقام لیں گے، جمہوریت کے ذریعے سے بھی انتقام لیں گے، اور آپ کے فسطائی ہتھکنڈوں کے مقابلے میں مزاحمت بھی کریں گے۔ آپ سب لوگ اس کام کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، آپ جد و جہد جاری رکھیے، اور میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں۔ ہم اس سیاست پر یقین نہیں رکھتے جس میں ہم شخصیات کو ٹارگٹ کریں، ہم لوگوں کے نام لے کر بات کریں۔ ہم ظاہر سی بات ہے جب بالکل پانی سر سے اونچا گزر جاتا ہے تو مجرموں کی نشاندہی ضرور سید عبدالرشید صاحب کرتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے کہتے ہیں کہ کنٹرول کریں اپنے حالات کو، اس سے پہلے کہ تمام حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔